عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایران کے دورے کے اوپر میں کچھ کہہ رہا تھا، میرا جو ISI چیف تھا وہ کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ایران کے دورے میں وہ کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم ہر وقت دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، نواز شریف صاحب یہی کہتے تھے، کسی کی بھی ہو۔ یہ سینس آپ کو ہونی چاہیے کون سی کنسیلڈ یا کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے اس کے تحت گفتگو کر رہا ہوں، کون سی پبلک ڈومین میں ہے اس کے لیے گفتگو کر رہا ہوں۔ چیزیں آپ اپنے سینے میں لے کے قبر تک جاتی ہیں۔ گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، اس گورنمنٹ میں طالبان جن کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ان کو واپس لا کے بسایا گیا۔ یہ اسٹیٹ پالیسی یا یہ چند اشخاص کے ذاتی فیصلے؟ ایک کا تو یہ ہے کہ ان کو سب نیگوشیٹ کیا جائے، یہ غلط ہے، درست ہے، لیکن یہ ایک پوائنٹ آف ویو موجود ہے۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو، آپ ریاست کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے سامنے سرنڈر نہیں کر سکتے۔ بڑی اسٹرانگ آوازیں تھیں اس وقت کی انٹیلیجنس کی لیڈرشپ کو، دوسری لیڈرشپ کو روک رہی تھی کہ یہ کام نہ کریں۔ قومی اسمبلی نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک پورا پلان دیا، لیکن جب ان کو لا بسایا گیا، ذمہ داری ریاست کی تھی، وہ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ کی کیا اس کے اوپر آئے؟ دیکھیے میں تو اس وقت کے جو انٹیلیجنس چیف تھے وہ بھی میری رائے کو جانتے تھے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی جانتے تھے کہ ہم نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ان کے سامنے گزارشات رکھی کہ یہ راہ جو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں یہ درست نہیں، اور اگر اس راہ پہ آپ چلیں گے اس کا نقصان ہے۔ PLP کی جو اٹھان ہے پاکستانی ذہن کو، آپ کیا لگتا ہے وہ کس طرح متاثر؟ PLP کی جو اٹھان ہے رسالت کے سوال یا توہین رسالت کے سوال کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کی درمیان جو محاذرائی مخاصمت ہے، ادھر کی فوج اور ادھر کی فوج، یہ اس میں رکاوٹ ہے، اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ میں اس کو بھی پولیٹیکل میتھ ہی سمجھتا ہوں۔ مجھے اور آپ کو جنگ کا کیا؟ پاکستان کی اکانومی انڈیا کے ساتھ تجارت کیے بغیر پنپ نہیں سکتی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ مجھے جو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو انڈیا کے ساتھ تجارت کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا 1.5 ارب چائنیز کے ساتھ ہم نے تجارت کا اتنا فائدہ اٹھا لیا جو ہم ابھی مرے جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہندوستان کے ساتھ بڑا فائدہ ہے۔ عمران خان صاحب کے دور تک تو وہ تھا کہ وہ کہتے تھے میرا فون نہیں اٹھا۔ جیسے بھی وہ عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے، اور میں کسی بھی ہندوستانی وزیر اعظم مودی کے مقابلے میں نہیں چاہوں گا کہ پاکستانی پرائم منسٹر بیٹھا ہو۔ یہ جو تکبرانہ رویہ ہے یہ مودی اور BJP اور ہندوتوا کے پاس۔ اب میری اگر عمران خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل ڈائسنٹ ہے تو میں یہ اس گھر کی لڑائی کی وجہ سے اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہوں۔ اچھا، یہ نا ہر وزیر اعظم آلموسٹ یہ والی بات کرتا ہے کہ جی حکومت تو کسی اور کی ہوتی ہے، کچھ پیرل ایک تو ہوتا ہے نا، پرائم منسٹر آفس ہوتا ہے، اس کے نیچے ان کا وہ پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ماڈل یہ ہے کہ وہاں سے گورننس جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے یا کی جا رہی ہوتی ہے، تو کوئی پیرل کوئی کسی آپ پارا اشارہ میں کوئی سسٹم بنے ہوتے ہیں، وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یا پھر یہ بس محض کرنے کی بات؟ نہیں اس میں ایک مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھی یہی بات کی، بینظیر صاحبہ بھی یہی بات کرتی تھیں، عمران خان صاحب بھی اب کر رہے ہیں وہ۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے نا یہ ایکوزیشن آتی ہے، الزام آتا ہے۔ میں اسی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فارن پالیسی میں آپ پارا کا انفلوئنس ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ فارن پالیسی میں افغانستان کے ساتھ کیا ہو، ہندوستان کے ساتھ کیا ہو، امریکہ کے ساتھ کیا ہو، چائنا کے ساتھ کیا ہو، GCC کے ساتھ کیا ہو؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں۔ اور جب آپ کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سطح پہ کوئی وقت کے پرائم منسٹر کو، وقت کے فارن منسٹر کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور ہم جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہی کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے ساتھ بہت کنسٹرکٹیو کانورسیشن میں انگیج ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو کو اس میں جو انٹلیکچوئل انپٹ دینی ہوتی ہے جب آپ وہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو دوسری سائڈ چیلنجڈ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو رد کر دیں، انہوں نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا جواب بہتر ہوگا، آپ کا سوال بہتر ہوگا تو ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑے گی، اور اگر ان کی گفتگو میں میرٹ زیادہ ہوگا، وزن زیادہ ہوگا، تو لامحالہ آپ سرنڈر کر جائیں گے، یا آپ کے انٹرسٹ ہی نہیں ہوتے ان ایریاز میں، آپ کی دلچسپی ہی نہیں ہوتی ان ایریاز میں، آپ اس مقام تک، اقتدار تک تو پہنچ جاتے ہیں، آپ نہ اکنامک ایشوز میں انٹرسٹ لیں، آپ نہ فارن پالیسی ایشوز میں انٹرسٹ لیں یا باقی چیزوں میں، تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے پھر وہ
स्पेस कोई और क्योंकि ऑक्यूपाई इमरान करना खान शुरू साहब कर कहते हैं देता कि ईरान के दौरे के ऊपर मैं कुछ कह रहा था, मेरा जो ISI चीफ था वो कुछ और कह रहा था। है। देखिए आप ईरान के दौरे में वो मैं स्पेसिफिकली उसको अगर देखूं, क्या आप कहना चाह रहे थे? आप ये कहना चाह रहे थे कि हम हर वक्त दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आपकी ये वैसे अंडरस्टैंडिंग नवाज शरीफ साहब भी नहीं यही है, कहते थे। किसी की भी हो। हाँ। देखिए मैं किसी फ़र्द के हवाले से किसी भी फ़र्द का ग़ुलाम नहीं हूँ। मैं मेरी वफ़ा जो है ना वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग और उसकी रियासत और उसके माशरे के साथ। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में ये जो सिक्योरिटी के एंगल के हवाले से हम इसको स्क्यूड और डिस्टॉर्टेड अंदाज में बयान करते हैं, दुनिया में इंटेलिजेंस कम्युनिटीज़, दुनिया में सिक्योरिटी के जो पैराडाइम्स में लोग, ममालिक दूसरे ममालिक में इंटरफेरेंस भी करते हैं, उसको एज एन इंस्ट्रूमेंट टूल भी उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के तहत भी उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें कंसील्ड होती हैं, बहुत सारी चीज़ें पब्लिक होती हैं। ये सेंस आपको होनी चाहिए कि मैं कौन सी कंसील्ड या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है उसके तहत गुफ्तगू कर रहा हूँ, कौन सी पब्लिक डोमेन में है उसके लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये जब आप उन अपॉइंटमेंट्स पे पहुँचते हैं, मेरे ख्याल में एक ये जिम्मेदारी बरल आ तमाम जाती है। चीज़ें आप अपने सीने में लेके कब्र तक जाते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं है मैं बिल्कुल ठीक कि है आपकी आप बात। किसी एमफिल का पेपर लिख पेपर रहे हैं दे और वहाँ पर जो आपके जी मैं में है लिख इसीलिए दें आप। बिल्कुल आप पे ये जोर नहीं दूंगा कि आप कोई नेशनल सीक्रेट जो है वो मेरे साथ शेयर करें उससे किसी जवाब की सूरत में, लेकिन फिर भी एक सवाल बनता है कि आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपसे पहले दो गवर्नमेंट्स थी, एक जो थी वो 14 माह की थी, उससे पहले एक पूरी गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की। उस गवर्नमेंट में तालिबान जिनके ख़िलाफ़ हमने जंग लड़ी उनको वापस ला के बसाया गया। ये स्टेट पॉलिसी थी? अगर ये स्टेट पॉलिसी थी तो आपके ख़्याल में ये कहीं पर किसी जगह के ऊपर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देखा आपने कि वो डिस्कस हुई हो, या ये कुछ चंद अशख़ास के ज़ाती फ़ैसले थे? देखिए मैं समझता हूँ इसमें दो किस्म की ग्रोह मौजूद हैं। अब आपकी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में भी उनका पर्सपेक्टिव ये एक का तो ये है कि इनको सब निगोशिएट किया जाए और निगोशिएशन ही तमाम मसाइल का हल है। ये गलत है, दुरुस्त है, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू मौजूद है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप रियासत को नॉन स्टेट एक्टर्स के सामने सरेंडर नहीं कर सकते हैं, आप एट पार एट इक्वली ट्रीटमेंट उनकी नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी मेरी ये मालूमात है जब ये नेगोशिएशन हो रही थी कि विद इन इंस्टीट्यूशन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ें थी जो कि उस वक्त की इंटेलिजेंस की लीडरशिप को, दूसरी लीडरशिप को रोक रही थी कि ये काम ना करें। ये अगर आप करेंगे तो पाकिस्तान ने जो डिविडेंड्स उसको मिले हैं, जो अचीवमेंट्स उसके पास आई हैं, वो आप रिवर्स कर देंगे। और विद हाइंडसाइट जब आप 6x6 उसको क्लैरिटी के साथ देखते हैं, वैसे ही हुआ। बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ ये इंसर्जेंट्स को जो डील करना है, अगर आप पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ जाए तो इट्स अ वेरी रीसेंट फिनोमेना। और इसका पॉलिटिकल साइंस में सिविल वॉर अब एक स्पेशलिटी के तौर पे भी पढ़ाई जा रही है और पाकिस्तान को उसमें बड़ा मुकाम हासिल है। हाँ, वो पढ़ाई जा रही है और कोई लगभग कोई 200-250 प्रोफेशनल कुतुब या जो वो हैं क्या कहते हैं जो एकेडमिक लिटरेचर है वो इस पे अवेलेबल है। ज़ाहिर आर्टिकल्स वगैरह तो बहुत ज़्यादा हैं और ये बाकायदा एक सब स्पेशलिटी के तौर पे पॉलिटिकल साइंस के लार्जर ब्रांच में पढ़ाई जा रही है। लेकिन इसका इदराक इतना नहीं है कि इसको पढ़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ में बहुत बड़े बड़े नाम ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हैं, वो आते हैं और इस पर गुफ्तगू फरमाते हैं और उन्होंने जनरल एक आध किताब का भी कोई हवाला दे देते हैं। शायद उन्होंने वो किताबें यकीनन पढ़ी भी होंगी, मैं उनकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन नहीं करता हूँ, विदाउट रियलाइजिंग कि ऐसे है कि आप बीमार हों फॉर कार्डियक कंप्लेंट्स आपकी और आप ENT स्पेशलिस्ट के पास चले जाएं और उनसे दवा तजवीज़ करवा के ले आएँ।
اپنی جان جو ہے وہ ہمیں اتنی پیاری ہے کہ یہ کام ہم بالکل نہیں کریں گے، لیکن جہاں پر معاشرے کی ایگزسٹنس کا سوال آ جائے، ریاست کی ایگزسٹنس کا سوال آ جائے، وہاں پہ میری بات بھی سنیں گے، آپ کی بات بھی سنیں گے، جس کا جی میں جو آئے وہ بولے جائے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، اور وداؤٹ ایویڈنس بیسڈ گفتگو ہم کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ نیگوسیشن کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. یہ ہم سب نے مان لیا ہے کہ دنیا کا ہر مسئلہ نیگوسیشن کے ذریعے حل ہوتا ہے. صحیح. یہ جملہ ہم نے کسی الہامی کتاب سے لیا ہوا ہے، جبریل امین نے کسی کے کان میں پھونکا ہوا ہے، کوئی 5000 سال کی ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ ایویڈنس ہم نے کلیکٹ کر لیا کہ دیکھیں 2000 مرتبہ ایسے ہوا اور 2001 مرتبہ ہم نے کنکلوڈ نیگوسیشن کے ذریعے ہی کیا، وہاں سے ہم نے ڈرائیو کیا ہوا ہے. لیکن ہم نے اس پہ عین الیقین کی حد تک، حق الیقین کی حد تک تمام لوگ اسی پیرائے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس پارٹ آف دا پرابلم. جو اویلیبل ڈیٹا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار، اور یہ میں چھپی ہوئی بات کتاب کے ریفرنس سے کر رہا ہوں، ہائبرڈ وارفیئر کتاب کا نام بھی بتا دیتا ہوں، کہ 38% جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ان کے مقابلے میں ریاست جیتی ہے جو انہوں نے چیلنج ان کو کیا، اور 36% نان اسٹیٹ ایکٹرز جیتے ہیں، یہ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے ڈیٹا کے مطابق. بٹ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ، the decision has happened over the battlefield. وہ وہاں فیصلہ ہوتا ہے، ٹیبل پہ نہیں ہوا. ٹیبل اس کے بعد آتی ہے جب ایک فریق ہار جاتا ہے، پھر دوسرا فریق جیت جاتا ہے، اس کے بعد پوسٹ کانفلکٹ. لیکن دیکھیں نا کاکڑ صاحب، یہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں یا ہم نے جو نیشنل اس میں ایک نقطہ میں بتاؤں. جی دیکھیں ہم دونوں الجھے ہوئے ہیں، ہم سے مراد ہمارا معاشرہ. صحیح. کوئی بہت زیادہ اپلیکیشن آف فورس کے استعمال پر اکسا رہا ہوتا ہے ریاست کہ جی ان کے لاڈلے ہیں، انہوں نے پالے ہوئے ہیں، مارتے کیوں نہیں ہیں، لڑتے کیوں نہیں ہیں، طاقت کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں. یا دوسری طرف کسی اور کا کوئی لاڈلا ہوتا ہے تو اس لاڈلے کے لیے کہتے ہیں آپ اگر ٹی ٹی پی سے بات کر سکتے ہیں تو ان سے کیوں نہیں بات کر سکتے. اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. یہ دونوں گروہ میرے نزدیک جو ٹولز ہیں اپلیکیشن آف فورس اینڈ نیگوسیشن، اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اینڈ رزلٹ کیا ہے اس پہ ان کی نظر نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی نے ایک نیشنل ایکشن پلان کے تحت ایک پورا پلان دیا، تو وہ جب مذاکرات، یعنی وہ پورا پلان تھا، لیکن جب ان کو لابھ اٹھایا گیا تو یہ ذمہ داری ریاست کی تھی، وہ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ کی کیا اس کے اوپر آئے؟ دیکھیے میں تو اس وقت کے جو انٹیلیجنس چیف تھے وہ بھی میری رائے کو جانتے تھے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی جانتے تھے، یہ میرے پاس گواہ موجود ہیں. ہم نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی یہ باتیں ریز کی، اور جو پرسنل میٹنگز ہوتی تھی اس میں بھی ریز کی. جو سرفراز بگٹی صاحب اس وقت چیف منسٹر بلوچستان ہے، وہ اس کے گواہ ہیں کہ وہ میٹنگز میں میرے ساتھ تھے، کہ ہم نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ان کے سامنے گزارشات رکھی کہ یہ راہ جو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، اور اگر اس راہ پہ آپ چلیں گے اس کا نقصان ہوگا. لیکن اس وقت جو ڈومیننٹ ویو تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی، یا شاید ہمارے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یا واٹ ایور، بہرحال ہماری بات کو وہ اہمیت نہیں دی گئی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس انداز میں اگر ہم گفتگو کریں گے تو ہم اس وائلنس کو مینیج کر لیں گے. حالانکہ یہ ایک فیلسی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ ایلوژن تھا، اور اس ایلوژن کو اب برے تجربے کے ساتھ سمجھنا کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے. یہ آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ یہ کوئی ایجنڈا تھا یا ایک اندازے کی غلطی تھی؟ دیکھیں میرا اپنا، اگر میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دوں، میرے خیال میں اس میں اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ، عمران خان صاحب، یہ انٹیلیجنس لیڈرشپ، یہ کنورج کر رہے تھے سارے، اور وہ کنورجنس آف انٹرسٹ اس وجہ سے آ رہا تھا کہ اگر آپ تسلسل سے عمران خان صاحب کی سیاست کو پوسٹ مشرف بھی آبزرو کریں اور بہت فیئر ہو کر ان پہ کامنٹ کریں، تو انہوں نے ہمیشہ ملٹری پریزنس جو یو ایس کا تھا اس کی مخالفت کی ہوئی تھی، اور وہ جو افغان فورسز تھی
समझते थे कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है, उसमें नेचुरल आउटकम यही आना था कि वो एक नेगोशिएटेड डील की एडवोकेसी करते। जो बात हमारे केस में इनको समझ नहीं आ रही थी कि हम कोई ऑक्यूपेशनल फोर्स नहीं थे, हम अपने वतन के अंदर, अपने घर के अंदर मौजूद हैं थे। वो हमारे घर के निज़ाम, वहाँ पे वो कह रहे थे कि बैरूनी क़ुव्वत जो है वो बज़ोर शमशीर, बज़ोर ताकत उन्होंने हमारी सरज़मीन को ऑक्यूपाई किया है, हम उसके खिलाफ रेजिस्ट कर रहे हैं। हमारे केस में वो कहते हैं कि मैं और तुम हैं तो भाई, ये ज़मीन तुम्हारी भी है, मेरी भी है, लेकिन निज़ाम मेरी मर्ज़ी का होगा, और अगर ये निज़ाम तुम मेरी मर्ज़ी से नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पास खुदकुश हमलावर भेजूँगा, मैं तुम्हें कत्ल करूँगा, मैं तुम्हें मारूँगा, तशद्दुद का इस्तेमाल करूँगा। अब ये दोनों मुख्तलिफ़ कैफियतें हैं। बहुत सारे लोग कहते थे कि जनाब लोग अफ़गानिस्तान में जहाद को ठीक समझते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है ठीक। भाई पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में बुनियादी फ़र्क यही था कि पाकिस्तान में एक जिस तरह का था, एक मुसलमानों का अपना तर्ज़ निज़ाम, जमहूरी निज़ाम, सियासी निज़ाम वो वजूद रखता था, और हमें ना इंग्लैंड के लोगों ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, ना फ्रांस के लोगों ने ऑक्यूपाई किया हुआ था। हम यहीं के लोग हैं, यहीं पे अपने तर्ज़ हुक्मरानी के तहत बुरी या अच्छी हम अपना निज़ाम चला रहे हैं। अब ये गिरोह कहते हैं कि मैंने इसको तशद्दुद के ज़रिए बदलना है, तब्दील करना है। तो इस कैफियत में हमें इस मौजूदा निज़ाम और सरज़मीन का दिफा जो है वो आपका आइनी फ़र्ज़ भी है, वो आपका शरई फ़र्ज़ भी है, वो आपका अखलाकी फ़र्ज़ भी है, आपने इसका दिफा कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिस तरह आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया कि उनकी एक जो झुकाव है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो टीटीपी के लिए कोई ख़ासी कबूलियत है या नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में टीटीपी के लिए कोई कबूलियत नहीं है। देखें, पाकिस्तान में टीटीपी के लिए कबूलियत उस वक्त होती जब हमारे जय्यद उलमाए देवबंद जो कि अक्सरियत टीटीपी की वो उस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है। कोई उलमाए हक़ में से, जय्यद उलमा में से मुझे उनकी जो ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं उनका ना हमायती नज़र आता है, ना प्राइवेटली नज़र आता है, ना पब्लिकली नज़र आता है। सही है। या तो होता कि आपको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो है ना फतावा मिल रहे होते और उन्होंने कहा होता कि ये हक़ की जदोजहद है, इस जदोजहद के साथ हम इस दुनिया में भी और आखिरत के हवाले से खड़े हैं, आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। सही। अच्छा, तो जब नहीं है, और ये मैं देवबंदी मकतब फ़िक्र जो है वो मुसलमानान पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा, अगर सबसे बड़ा नहीं है तो बहुत बड़ा ज़रूर मकतब फ़िक्र है। तो मुझे तो किसी छोटे आलिम से लेकर किसी बड़े मुफ्ती या मुफ्ती आज़म की सतह तक कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। नहीं, मैं सिर्फ ये जो एक मलगूबा सा बन रहा है टीटीपी का और तहरीक इंसाफ का, देखिए, और ख़ुसूसन वो केपी में जो डेवलप जिस तरह का हो गया। देखिए, ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात आपको बहुत वक्ती फ़ायदा हो अहदाफ़ के लिए और बहुत वक्ती फ़वाइद के लिए आप एक दूसरे की कुर्बत इख्तियार कर लें, और आप ये समझें कि जो मुझे थ्रेट है वो एक कॉमन जगह से आ रही है तो उसका मुकाबला इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन ये कैफियत और ये हालात जो ही आपके अहदाफ़ बदलते हैं तो उसी के साथ फ़ौरी तौर पर बदल जाते हैं। अच्छा काकड़ साहब, बतौर वज़ीर आज़म आपके सामने मामला टीएलपी का भी रहा होगा। टीएलपी की जो उठान है पाकिस्तानी ज़हन को, आपके ख़्याल में क्या लगता है वो किस तरह मुतासर कर रही है? देखिए, टीएलपी की जो उठान है या उसका जो परवान है वो रिसालत के सवाल या तौहीन रिसालत के सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। अब रिसालत या खाकम बदहन तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन इस बदबख्ती से गुज़रता है और फिर उस बदबख्ती के क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं या होने चाहिए, इसके इर्द गिर्द क्या तक़दीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल की जो हुब्ब रसूल है वो इख्तिसार रखता है, मुख्तसर है, मखसूस है एक ग्रोह जिसका नाम जो टीएलपी के फॉलोअर्स हैं उनके हवाले से, या वो पाकिस्तानी जो उम्मत
کے دائی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں، ان کے لیے اختصار ہے، ان کے لیے مختصر ہے، ان کا شاخسانہ ہے، یا جو بر صغیر کے مسلمانان ہیں، مسلمانان ہند جن کو کہا جاتا تھا تاریخ میں، ان کے حوالے سے ان کا اختصار ہے، یا یہ 1.23 ارب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ جب آپ آہستہ آہستہ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے۔ کئی سفراء سے جب گفتگو ہوتی تھی، میں ان کو یہ سمجھانے کی یا بتانے کی کوشش کرتا تھا کہ پہلے آپ اندازہ لگائیں اس چیز کا کہ آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو مغربی معاشرے نے جس انداز میں ان کو ایک دانشور کی نگاہ میں اس کی رائے ان کے لیے ہے، ہمارے ہاں وہ معاملہ نہیں ہے۔ ہم 1300-1400 سال سے روحانی طور پہ، جذباتی طور پہ انویسٹڈ ہیں ایک فرد کے ذات اقدس میں، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ بالکل، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار۔ تو یہ روایتیں صدیوں سے چلی آ رہی، اور یہ آپ جو دین پھیلتا گیا ہے، دین پھیلنے کا مطلب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس اور ان کی جو نورانی ہستی ہے، اس کے حوالے سے روحانیت پھیلتی گئی ہے۔ عرب سے نکلتی ہوئی عجم میں جاتی ہے، عجم سے ہوتے ہوئے ترکوں میں جاتی ہے، اور منگولیا کے بارڈر سے ہوتے ہوئے چین کے حدود سے آتے ہوئے ایشیا میں پھر گھستی ہے۔ یہ مہک ہے، جا رہی ہے، اس نے رکنا نہیں ہے۔ اب جب آپ کی اتنی متھر روحانی وابستگیاں ہر نسل میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں میں پہنچ گئی، جب وہ ہوتی ہے اور ایک گروہ اس کی تقدس کی پامالی کی جسارت کرتا ہے، تو اس میں جذبات کا اٹھنا، اس میں جذبات کا ابھرنا، وہ ایک فطری عمل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم میں سے کوئی روبوٹ نہیں ہے، اور ہم ان تمام اپنے عقائد کو حق، عین الحق سمجھتے ہیں، ہم اسے کسی افسانے کا حصہ نہیں سمجھتے، خاکم بدن۔ ہمارے نزدیک یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اب جب آپ ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اس کا جو ابھار ہے جذبات کا، وہ یقیناً ہوتا ہے۔ کیا یہ جو ایموشنل رسپانس یہ ہمیں اس ضد میں جو لوگ یا گروہ سامنے آتے ہیں، وہ ان اہداف کو جو دین کے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، اس کے تحت ظاہر ہے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں تو قوانین نہیں بنے، یہ بعد کے مسلمانان نے اور بعد کے علماء نے اس پہ قانون سازیاں بھی کرنی تھی، اصول بھی طے کرنے تھے، قوانین بھی بنانے تھے۔ تو ہم خود بھی اس ارتقائی عمل سے گزر کے آ رہے ہیں کہ یہ 1200-1300 سال میں آئمہ کو دیکھیں کہ چاروں آئمہ نے یا اہل تشیع میں اہل بیت کے حوالے سے، اصحاب کے حوالے سے، رسول اللہ مبارک کی ذات کے حوالے سے کیا رائے رکھی گئی ہے، اور کس طرح اس مرض کو، یہ ایک مرض ہے، یہ ڈیزیز ہے، اس کو مینج کیسے کرنا ہے، اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کو کم کیسے کرنا ہے۔ ایک ہے آپ کے اپنے اندر جو مسلم سوسائٹیز ہیں اس کے اندر یہ اس طرح کی تحریک کی ابھار کا خدشہ ہوتا ہے، ایک ہے غیر مسلم یا غیر اسلام جتنے بھی معاشرے ہیں ان کے اندر اس طرح کی تحریک کا ابھار، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا، یہ فکری غور و فکر، فکری دیانتداری کے ساتھ، دین کے اخلاص کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ، یہ ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اگر یہ ہم نے ایک ٹی ایل پی کے حوالے کر دیا یا کسی اور کے حوالے کر دیا تو یہ ہم میرے خیال میں پورے معاشرے کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ یہ رسول اللہ مبارک کی ذات جتنی مبارک ٹی ایل پی کے کسی فالوور کے لیے اتنی اللہ کے فضل سے میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے، کسی کے لیے بالکل۔ اور کون ہوگا جس کو یہ تو ای سعادت بزور بازو نیست، حب رسول کی عطا اگر کسی کو ہوئی وہ تو دونوں جہاں میں کامیاب ہے، وہ تو اس کو اس کائنات میں اس کے بعد چاہیے کیا ہے؟
یہ تو سعادت ہی سعادت ہے، کسی کو بھی مل جائے، لیکن اس کے لیے کس حد تک کھڑا ہونا ہے، کہاں کھڑا ہونا ہے، کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، اس سے شان نبوت میں کہیں خدا نخواستہ میرے رویے یا میرے اس سے کہیں وہ تو نہیں اس میں کہیں کمی بیشی ہو جائے، کہیں کوئی میری کوتاہی کی وجہ سے اس شان نبوت میں اس میں کوئی کمی کا پہلو لوگوں کو دکھائی دے. ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں بہت محتاط ہو کے گزرنا ہوگا. یہ محض جذباتی ہیں، گالیاں دینا یا 2 بندوں کو مار دینا یا 3 بندوں کو مار دینے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ بدبختیاں جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، ہوتی آ رہی ہیں، اور آئندہ بھی ان کا خطرہ موجود رہے گا. اور ہمارے ہاں پہ بھی بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے جو علماء حق ہیں، ان کے جو مسلمہ اصول ہیں، اس میں وہ پارلیمان کی بھی میں سمجھتا ہوں ان کو گائیڈنس کرنی چاہیے. جو قانون ساز ادارے ہیں، جو قانون کے نفاذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی بھی رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں کہیں یہ انتشار اور فتنے کی طرف ہمیں نہ لے کر جائیں. ایسے نہ ہو حق کے بنیاد پہ ہم کوئی ناحق نہ کر بیٹھیں. اس میں ہمیں بہت بہت زیادہ احتیاط، اور احتیاط کے پہلو میں جو حب رسول ہے وہی مسلمہ اصول ہو اور وہی ہماری رہنمائی کرے. تب یہ چیزیں اللہ کی مدد سے خود بخود اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہوئے امت پہ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. بالکل صحیح ہو گیا. پرائم منسٹرشپ کے حوالے سے صرف آخری سوال وہ یہ ہے کہ عام تاثر یہ ہے، عام تاثر کہ پاکستان اور انڈیا کی درمیان جو محاذرائی مخاصمت ہے وہ ادھر کی فوج اور ادھر کی فوج، یہ اس میں رکاوٹ ہے. اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ جس طرح ہمارے ہاں اور بہت ساری باتیں جو ہیں نا وہ اس کو متھ کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، تو میں اس کو بھی ایک پولیٹیکل متھ ہی سمجھتا ہوں. دیکھیں کوئی بھی پروفیشنل ملٹری ہوگی نا وہ جنگ کو ایز اے آخری آپشن کے طور پہ یوز کرے گی، کیونکہ اس کو جنگ کے جو اگلی سائڈ ہے اس کا سب سے زیادہ پتہ ہے. مجھے اور آپ کو جنگ کا کیا پتہ ہے؟ صحیح. میں نے اور آپ نے اپنے پہلو میں کسی کامریڈ کو، کسی دوست کو، کسی سینئر کو، کسی جونیئر کو کھوتے ہوئے تو نہیں دیکھا نا. جو لوگ اس قسم کے تجربات سے گزر کر آتے ہیں اور وہ پھر پروفیشنل ملٹری لیڈرشپ کی سطح پہ پہنچتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جنگ کیا آفر کرتی ہے اور کیا کچھ لے کے چلی جاتی ہے آپ سے. نہیں، اس کے نا 2 دلائل دیے جاتے ہیں. ایک کہا جاتا ہے کہ جی کہ جب اعلان لاہور ہو رہا تھا تو پاکستان کی فوج پرویز مشرف صاحب کی قیادت میں کارگل کا پلان کر چکی تھی اس کے فوری بعد. اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ نہیں ہماری فوج کے بارے میں یہ دلیل دی جاتی ہے، اور انڈین فوج کے بارے میں جب پرویز مشرف صاحب گئے تھے تاج محل وہ جو سمٹ ہوئی تھی تو وہاں پر وہ تو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے دے رہے تھے وہ کہتے ہیں، لیکن ادھر کی فوج نے اپنی لیڈرشپ کو وہ سب کچھ ماننے سے یعنی کہنے کہ روکا، ڈرایا، رکاوٹ بنی. یہ 2 اس کے میں اس پہ ٹھیک میں اسی پہ آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم دونوں ممالک اس خطے کے جو ہے نا ہماری ایک تاریخ ہے، اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری تاریخ 1947 سے شروع ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ 1947 سے نہیں، ہماری تاریخ تو اشوکا سے اگر آپ شروع کر لیں تو 4-5 ہزار سال ہمارے ڈاکومنٹ ہوئے ہیں. اور اس خطے کے جو لوگ ہیں وہ آرین ریس کے، ڈریویڈین ریس کے، سینٹرل ایشین سیٹلمنٹس کے لوگ، یہ تمام کے تمام یہ پرشینز کا آنا، عرب کا آنا، انہوں نے ایک پاٹ کی طرح اس ساؤتھ ایشیا کو رکھا اور اس کو بلینڈ کرتے گئے ہیں. کلچرل بلینڈ میں لے کر آئے ہیں، سویلائزیشنل بلینڈ میں لے کر آئے ہیں، فیتھ کی ڈائیورسٹی اس میں آئی ہے. آپ پولیتھیسٹ ہندوازم سے اسلامک مونوتھیزم کی طرف گئے ہیں، کرسچن مونوتھیزم کی طرف گئے ہیں. یہ اس نے آپ کے معاشرے پہ بھی اثرات پھیلائے ہوئے ہیں، اس نے آپ کی سیاست پہ بھی پھیلائے ہیں، اس نے آپ کی نفسیات پہ بھی پھیلائے ہیں.
اور یہ ہوتے ہوتے 1947 میں مغلوں کا دور گزر گیا، برطانیہ کا راج گزر گیا، اور 2 آزاد مملکتیں آئی ہیں، لیکن اسی تاریخی پس منظر سے ہوتے ہوئے آئی ہیں، اور اس نے لوگوں کے اس نئی سرزمین، نئی مملکت کے ساتھ ایک وابستگی اور ایک رائے قائم کی ہے، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اور اس طرف وہ اب ہندوتوا کے شکل میں بہت زیادہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے۔ ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ کوئی ہندوستان کی فوج کی پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہندوستان کی فوج کو متاثر کرنا چاہتی ہے، اس کو انسپائر کرنا چاہتی ہے، اس کو اپنا فالوور بنانا چاہتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ظاہر ہے ہم اس ہیجمنی کے سامنے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ساؤتھ ایشیا میں اگر کوئی ہندوتوا کو، ہیجمنک ڈیزائن کو ریزسٹ کر سکتا ہے، میرا یہ ویو ہے، پاکستان میں اور بہت سارے لوگوں کا یہ ویو ہے کہ وہ پوٹینشل پاکستان کے اندر موجود ہے، وہ اس کو ریزسٹ کر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے انٹرنل ڈائسنٹ میں الجھے ہوئے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہندوستان کے اندر پاکستان ایک ماڈل سوسائٹی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاتا ہے، ایک سیٹل ڈیموکریسی بن جاتا ہے، پاکستان ایک وائبل اکانومی بنتا ہے، تو جو اس کا پہلا اولین ایکسٹرنل ایجنڈا فریضہ کے طور پہ ہوگا وہ ہوگا ہندوستان کی مائنورٹیز کی پروٹیکشن اور ان کے رائٹس کی ایڈوکیسی، اس کے لیے وائس ریز کرنا۔ صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہندوستانی عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں، میں ہندوستانی سکھوں کی بات کر رہا ہوں، میں ہندوستان کی جو باقی مائنورٹیز ہیں، دلتس ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی پہلی مورل رسپانسبلٹی بنے گی، لیکن اگر آپ خود ایک سٹیبل شیپ میں ہوں، اور وہ دوبارہ میں آپ کو مؤدبانہ گزارش کروں کہ یہ پوٹینشل کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ نیپال شاید نہ کر سکے، یہ بھوٹان شاید نہ کر سکے، یہ مالدیپ شاید نہ کر سکے، ڈسپائٹ دس کہ وہاں خواہشات موجود ہوں گی، شاید بنگلہ دیش میں خواہش موجود ہو اور لوگوں میں ہو، لیکن یہ امکانات نہیں بڑھ سکتے ہیں، نہیں ریئلائز ہو سکتے ہیں اگر پاکستان اس میں لیڈ رول نہ لے۔ صحیح۔ ایک آپ اس کو متھ کہہ لیں یا اس کو ایک مفروضہ کہہ لیں کہ پاکستان کی اکانومی انڈیا کے ساتھ تجارت کیے بغیر پنپ نہیں سکتی، اس میں کتنی صداقت ہے؟ بطور پرائم منسٹر آپ نے اس کو کتنا حقیقت کے قریب پایا؟ دیکھیں، میں جب پاکستان کو دیکھتا ہوں 25 کروڑ کے لگ بھگ ملک، ٹھیک ہے نا، اس کے بیک یارڈ پہ سینٹرل ایشیا ہے وتھ اے لاٹ آف نیچرل ریسورس پوٹینشیل، اور اپ ٹل ماسکو یا جو ECO کا ہمارا ریجن ہے، اس میں ترکیہ، نارتھ کاکسس، سینٹرل ایشیا، رشیا، یہ تمام ممالک کو اگر آپ ڈالیں تو یہ 500 ملین کے قریب ان کی آبادی ہے۔ پھر اس طرف 1.5 بلین چائنیز موجود ہیں۔ مجھے جو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو انڈیا کے ساتھ تجارت کرنے کی بات کرتے، ضرور اگر نارمل حالات ہو کیوں نہیں کریں، ہمیں کرنی چاہیے، لیکن کیا 1.5 ارب چائنیز کے ساتھ ہم نے تجارت کا اتنا فائدہ اٹھا لیا جو ہم ابھی مرے جا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ہندوستان کے ساتھ بڑا فائدہ ہوگا؟ وہ شاید لاہور کے بڑا قریب پڑتا ہے نا کہ سبزی ادھر سے آ جائے گی، ٹماٹر ادھر سے آ جائیں گے، لیکن سبزی اور ٹماٹر ہی تو تجارت کا نام نہیں ہے نا۔ ہاں ٹھیک۔ پرابلم یہ ہے کہ آپ کی اراؤنڈ 2 to 3 ٹریلین ڈالر کی امپورٹ اکانومی ہے چائنا کی، اور 900 ملین ڈالر وہاں پہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن سارے گھسے ہوئے ہیں کہ جناب انڈیا کے ساتھ تجارت جب تک نہیں ہوگی ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ یعنی کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ امپورٹ لیڈ اکانومی جو ان کی چائنا کی ہے، جو آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہاں کون سی سپلائی چین میں کیا رول آپ کر سکتے ہیں ادا، کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور اس 900 ملین ڈالر کو 9 بلین ڈالر تک، 10 بلین ڈالر تک، 12 بلین ڈالر یا جہاں تک ممکن ہو سکے کیسے پہنچانا ہے، کون سے پلیئرز نے اس میں رول کرنا ہے۔ وہ جو ایجنٹ آف چینج جن کا آپ تذکرہ کر رہے تھے، اس انجن گروتھ میں کون یہ رول پلے کرے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا، B2B ریلیشن ہوگا، G2G کون ہوگا؟ آپ کی پوری توجہ لاہور اور واگا کی جانب ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ اپنے معاملات درست نہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ہندوستان آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف آپ کے GCC ہے، آپ 1.5 بلین پاپولیشن
ہونے جا رہی ہے اراؤنڈ 2040-50 میں افریقن کانٹیننٹ کی، اور آپ وایا اوشین جو گوادر سے بھی اور کراچی پورٹ سے بھی کئی ایسٹ افریقن اور ویسٹ افریقن جو ممالک ہیں ان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، ٹریڈ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، وہاں کی جو اکانومی ہے وہ آپ کی اکانومی میں جو ٹریڈ بیلنس ہے اس کے شاید زیادہ قریب ہو، مگر ہم نہیں ایکسپلور کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ ٹھیک ہو گیا، یہ بڑی اچھا جواب آپ نے دے دیا۔ مجھے یہ بتائیے پاکستان نے اور بلوچستان اگر اسٹریٹجکلی کچھ چیزوں میں آپ دیکھیں، کشمیر آپ کا کور ہے، اگر وہاں پر ہندوستان کوئی لچک دکھاتا ہے اور ہندوستان کو یہ انسینٹو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے میں اس کا فائدہ ہے، تو پھر ضرور وہاں پہ بھی ٹریڈ ہونی چاہیے، وہاں پہ بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، لیکن ایک اس دفعہ کھلی کور تھی میرا ایشو خیال ہے۔ کو جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے تو ہمیں مسائل رہیں گے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن اچھا ایک وہ بھی دور تھا کہ جو بھارت تھا وہ کہتا تھا کہ جی کہ کشمیر کے علاوہ باقی ایشوز پہ بات کر لیں، تو اب پاکستان میرا خیال ہے وہ چاہتا ہے بات کرنا۔ عمران خان صاحب کے دور تک تو وہ تھا کہ وہ کہتے تھے میرا فون نہیں اٹھاتا، تو اب وہ میرا خیال ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ دیکھیں، اتنے ہی ہم رہ رو گئے ہیں۔ میں جیسے بھی وہ عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہے، اور میں کسی بھی ہندوستانی یا ہندوستان کا وزیر اعظم مودی کے مقابلے میں نہیں چاہوں گا کہ پاکستانی پرائم منسٹر لیٹ ڈاؤن ہو۔ اٹس ناٹ عمران خان، اٹ از پرائم منسٹر آف پاکستان۔ اور اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنے مخالف اور دشمن کا ادراک ہونا چاہیے۔ یہ جو تکبرانہ رویہ ہے، یہ جو یوبرس اور یہ جو ایروگنس ہے، یہ مودی اور بی جے پی اور ہندتوا کے پارٹ پر ہے، جو کہ پارٹ آف دا پرابلم۔ اب میری اگر عمران خان صاحب کے ساتھ یا کسی اور صاحب کے ساتھ اندرونی طور پر پولیٹیکل ڈائسنٹ ہے، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اس کا مقابلہ ہوگا ہندوستان کے ہندتوا اور ہندوستان کے مودی سرکار کے ساتھ، تو میں یہ اس گھر کی لڑائی کی وجہ سے اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ آئی ول بی دا لاسٹ مین ٹو ڈو دیٹ۔ میں اپنے گھر کے گرے ہوئے آدمی کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کو پریفر کروں گا۔ کاکڑ صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا ٹائم دیا۔ بلوچستان والی بات رہ گئی، میں صرف اگر ایک اجازت دیں تو صرف ایک سوال پوچھ لوں بس آپ سر، یہ بتائیے کہ ویسے تو اس پہ پورا سیشن ہو سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے ہمیں، لیکن وہ ایک سوال، یہ ایک عام بات کہی جاتی ہے کہ جی کہ بلوچستان کے اوپر پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ شروع میں کیا تھا، قائد اعظم نے کر دیا تھا۔ اس پہ تھوڑا سا آپ اپنا ذرا جو نقطہ ہے آپ کا، وہ نقطہ نظر وہ ذرا۔ یہ پاکستان اور ہندوستان جو ہے نا، یہ انڈین پارلیمنٹ ایکٹ کا پروڈکٹ ہے، اس کی پیداوار ہے۔ صحیح۔ اور اس کے تحت 565 پرنسلی اسٹیٹس تھیں اور باقی سیٹلڈ پروونسز تھے۔ ان کو اپنے جغرافیے اور جو پاپولیشن کی حیت تھی اور شناخت تھی مذہبی، اس کو بنیاد بنا کے یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ یا پاکستان میں شامل ہو جائے یا ہندوستان میں شامل ہو جائے، اور یہی اصول طے کروایا گیا تھا ان 565 کے لگ بھگ پرنسلی اسٹیٹس کے پاس۔ وقت ان کے پاس کم تھا اور ان کے لیے ایک ڈاکومنٹ آف ایکسیشن ڈیزائن کیا گیا تھا اور ایک پروسیس ڈیزائن کیا گیا تھا کہ جناب یا آپ اس طرف چلے جائیں یا اس طرف چلے جائیں۔ اس میں آزاد رہنے کی گنجائش انہوں نے نہیں رکھی تھی، اس میں میرا تو قصور نہیں نا، جو کہ جس نے جس طرح کی تاریخ بنانی ہے بنائے، لیکن جو لیگل اینٹی ہے آج پاکستان یا ہندوستان یا باقی جتنے ممالک ہیں پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار، وہ اس کی ایک لیگل بیسز ہے، اس کی یو این کی کنونشنز ہیں، اور ان کے تحت ان کو ایک قانونی اینٹی تصور کیا جاتا ہے، ورنہ تو وہ قانونی اینٹی ہی نہیں۔ اس قانونی اینٹی کی بنیاد پر یہ 5 علاقے تھے: کلات، خاران، بیلا، مکران اور برٹش بلوچستان، اور یہ 5 کے 5 کلات آخر میں، یہ 4 پہلے ایک سال میں یہ انکارپوریٹ ہو گئے، ضم ہو گئے، اور 1948 میں کلات کی ریاست بھی ضم ہو گئی، اور ان کے والی جو اس وقت تھے میر احمد یار خان، ان کی کتاب ہے انسائڈ بلوچستان، اس میں انہوں نے پورا واقعہ درج کیا ہوا ہے، بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ کیا اور ضم ہو گئے پاکستانی نئی ریاست میں۔ اس کے بعد ظاہر ہے تاریخ کی ڈسٹورشن کرنی، تاریخ میں ایسے پہلو نکالنا جو سکسیشن اور علیحدگی کے جواز اس کو
تاریخی فراہم کیا جا سکیں، اس میں کئی لوگ کود پڑتے ہیں اور وہ مختلف قسم کے جواز دیتے رہتے ہیں، لیکن جو مسلمہ حقیقت ہے وہ پارلیمان جو ویسٹ منسٹر کی ہے اس نے وہ قانون پاس کیا ہے، ہندوستان اس کے تحت ایک ریاست کا وجود رکھتا ہے، پاکستان ایک ریاست کے طور پہ وجود رکھتا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں ان کے مسلمہ اصول ریاستوں کے لیے موجود ہیں، ورنہ یہ آلٹریشن یا اس کے لیے اتنی بڑی ایک انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی اس آواز کے لیے نہیں مل جاتی، تو نہیں مل رہی ہے، ان کو پتہ ہے نا. چلیں، آپ کا بہت شکریہ. بڑی سیر حاصل گفتگو رہی سول ملٹری ریلیشن کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے اوپر. بلوچستان والا بہرحال ایشو بہت بڑا ہے، رہتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نشست کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ.